یہ مختصر کہانی میرے پوتے تیمور نے، جس کی عمر 13 سال ہے، اپنے دوست زین علی کی والدہ کے بارے میں سنائی۔ زین علی کی والدہ نصرت بی بی اپنے بیٹے کی طرح تیمور کو بہت چاہتی اور پسند کرتی ہیں۔ وہ نہایت پاک باز، خوبصورت، نیک دل اور نفیس خاتون ہیں۔ جب نصرت بی بی کو بتایا گیا کہ وہ امید سے ہیں تو اسے، اس کے میاں اور سب گھر والوں کو بے انتہا خوشی ہوئی۔ اس خوشخبری پر سارے گھر میں مسرت کا اظہار کیا گیا۔ نصرت بی بی کے میکے سسرال والوں کی طرف سے پورا دھیان رکھا جاتا، اس کے کھانے پینے، خوراک کا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اسے کسی قسم کے کام کاج کرنے کی اجازت نہ تھی۔ عرصہ بعد اس خاندان میں اولاد کی آمد تھی۔ اسے چھٹا مہینہ تھا کہ اچانک اذیتوں اور مصائب میں جکڑی جا رہی تھی۔ ہر وقت چیخو پکار، شور شرابہ، اچھل کود، سارے گھر میں دوڑیں لگانا، اپنے ہاتھوں سے چہرے اور جسم کو زخمی کرنا۔ اسے کھانے پینے کا ہوش نہ تھا، کسی کو پہچان نہ رہی تھی۔ یہ کیفیات دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے میاں اور گھر والے بہت پریشان تھے۔ ڈاکٹروں کو دکھایا گیا، وہ باقاعدگی سے تو جگی سے علاج معالجہ کر رہے تھے، لیکن مرض کی تشخیص نہ ہو رہی تھی۔ نصرت دن بدن کمزور اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتی جا رہی تھی۔ بتایا جا رہا تھا کہ شاہ جنات کے اثرات میں ہیں، ان کا اسیبی سایہ ہے۔ عاملوں سے رجوع کیا گیا، وہ اپنے اپنے مختلف طریقوں سے عملیات کے ذریعے عمل کر رہے تھے۔ پھل، تعویذ گنڈے سب استعمال کیے جا رہے تھے، لیکن سب بے فائدہ۔ گھر کا ماحول نہایت دگرگو حالت میں تھا۔ چھوٹے بڑے سب اہل خانہ اضطراب کی حالت میں تھے۔ کسی نے ان کو بتایا کہ شہر میں ایک عملیات کرنے والے شاہ صاحب ہیں، نہایت نیک سیرت، اعلیٰ تعلیم یافتہ، باشریعت، باعمل بزرگ، بے عمر 80-85 سال ہیں۔ وہ خود بہت بڑے جاگیردار ہیں اور فی سبیل اللہ دم درود کرتے ہیں۔ ان سے رجوع کیا گیا۔ نصرت بی بی کو نہایت بگڑی اور مدہوش حالت میں ان کے پاس لے جایا گیا۔ انہوں نے اس کی حالت راز دیکھی، سب سمجھ گئے۔ اتنا بتایا کہ ان پر جنات کا سایہ ہے، وہ نہایت خطرناک جن کے اثر میں ہیں۔ اگر اس جن کی شیطانی کارستانی سے جان چھڑائی جائے تو بی بی ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ نصرت بی بی کو اس مصیبت سے چھٹکارا دلانے پر پوری توجہ دی گئی۔ دوران عملیات شاہ صاحب اپنی پوتی، جو خود بعمل عاملہ تھی، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ چونکہ وہ ضعیف العمر تھے، جسمانی لحاظ سے لاغر تھے، دوران عملیات مریض ایسی حرکات کرتے ہیں کہ کسی کے قابو میں نہیں آتے۔ ان کی پوتی اس سلسلہ میں ان کی مددگار تھی۔ دوسرا، شاہ صاحب کسی غیر محرم کو ہاتھ لگانا نامناسب سمجھتے تھے۔ شاہ صاحب نے سب کو سوائے اپنی پوتی کے باہر نکال دیا۔ تسبیح، سورۃ یاسین، آیت الکرسی اور دیگر عملیات اپنے پاس رکھے۔ زور زور سے نہایت پردرد آواز میں پڑھنے لگے۔ نصرت نے شور مچانا شروع کیا۔ وہ بار بار شاہ صاحب پر حملہ کرتی تھی، 1-2 دفعہ انہیں زخمی کر دیا۔ اس موقع پر ان کی پوتی سنبھالا دے رہی تھی۔ کوئی 1.5-2 گھنٹے بعد شاہ صاحب نصرت سے مخاطب ہوئے۔ وہ مخاطب تو نصرت سے تھے، لیکن اس کے ذریعے جن سے بات کر رہے تھے۔ کیوں شیطانی کھیل کھیل رہے ہو؟ اس بی بی نے تمہیں کیا تکلیف دی ہے؟ تم نے کیوں اسے عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے؟ اس کی جان چھوڑ دو، ورنہ میں تمہیں نیست و نابود کر دوں گا۔ نصرت اپنی زبان سے جن کے لہجے میں نازیبا الفاظ ادا کر رہی تھی، وہ شاہ صاحب کو دھمکیاں دے رہی تھی۔ اس معاملے میں دخل نہ دو، ورنہ نقصان تمہارا ہوگا۔ اس کو اسی حالت میں چھوڑ دو، میں اسے کبھی ٹھیک نہ ہونے دوں گا۔ شاہ صاحب غصے کی حالت میں اسے دھمکا رہے تھے۔ لوہے کی لمبی سلاح لے کر اسے بتایا گیا اس کے جسم اور روح کو پاش پاش کر دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ شاہ صاحب اپنے عملیات جاری رکھے ہوئے تھے۔ آخر 2 گھنٹے کی پڑھائی اور باہمی چپکلش کے بعد جن نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ وہ مغلوب ہو چکا تھا۔ شاہ صاحب کے پڑھے گئے کلمات اور آیت کریمہ نے اس کی شیطانی حرکات کو قید اور جکڑ لیا تھا۔ شاہ صاحب کے استفسار پر جن نے بتایا کہ وہ کوویندا جن کا پوتا ہے۔ کوویندا جن، جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے دوران طوفان اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے روک رکھا تھا۔ بے حکم باری تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو ٹھکانے لگایا تھا۔ نصرت ایک رات اپنے گھر سے باہر کھیتوں کی طرف نکلی۔ ایک بہڑ کے درخت کے نیچے گزرتے ہوئے اس کے کھیلتے بچوں کو اپنے پاؤں تلے روندا تھا اور زخمی کر دیا تھا۔ ہم نے ٹھان لیا کہ اسے ہمیشہ عذاب و مصیبت میں گرفتار رکھیں گے۔
شاہ صاحب کے عمل میں ہم بے بس ہیں، توبہ کرتے ہیں، اس بی بی کی جان چھوڑتے ہیں۔ بس اتنا خیال کریں کہ 10 دن تک مسلسل تازہ بکری کی کلیجی کھاتی رہے اور پھر ان درختوں کی طرف رجوع نہ کرے۔ یہ کہتے ہوئے جن نے اس کی جان چھوڑ دی اور بتدریج اس کے قبضے سے آزاد ہوتی گئی۔ 2-3 دن بعد وہ بالکل تندرست ہو گئی، اپنی پرانی گھریلو زندگی کی طرف لوٹ گئی۔ 4 ماہ بعد اس نے خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ آج وہ بیٹا زین علی، جو تیمور کا مخلص دوست ہے، آیت الکرسی، سورت یاسین اور نیک پاک کلام کا خسارہ انہیں بچا گیا۔ شاہ صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے یہ سب فی سبیل اللہ اور خدمت خلق کے جذبے کے ملحوظ خاطر کیا، بلکہ یہ پیشکش کی کہ نصرت کے لیے 10 روز تک ان کے گھر سے کلیجی بھیجی جائے گی۔ ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ آج سائنس اور ڈاکٹر جنات کو تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ قرآن پاک میں بار بار بتایا گیا ہے کہ پناہ مانگتا ہوں جنوں انسان کے شر سے، جس پر ایمان لانا واجب ہے۔ اگر آپ کو ہماری سٹوریز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے اس پیاری سی فیملی کا حصہ بنیے۔